یہ بات ہے اس رات کی جو ہمیشہ کے لیے تاریخ بن گئی، جب مکہ کے ماؤنٹینز میں ایک ایسی آواز گونجی جو قیامت تک گونجے گی۔ اقرا، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ اور سوچو، اللہ نے پہلا قدم کون سا اٹھایا؟ کیا وہ نماز تھی، دعا تھی، یا کوئی اور عبادت؟ نہیں، اللہ نے پہلا حکم علم سے شروع کیا۔ آیات نہیں، یہ ایک ریولیوشن تھا۔ رات کا اندھیرا جبل نور کو لپیٹا ہوا تھا، ٹھنڈی ہوا اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا بیٹھے تھے، گہری سوچ، گہرا سکون اور اپنی قوم کی گمراہی کا بوجھ ان کے دل پر۔ وہ عبادت میں، فکر میں ڈیپلی ابزارب تھے، اور اچانک تبھی ایک روشنی، ایک نور جیسے آسمان سے چمکتا ہوا ساگر زمین پر اتر آیا ہو۔ ایک شخص قدم زمین کو ٹچ کیے بغیر نور کی طرح چمکتا ہوا ان کے سامنے کھڑا تھا، اور پھر وہ آواز جو صرف ان کے دل کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کو ہلا دینے والی تھی۔ اقرا، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ دل تیز دھڑکنے لگا، سانس رک سی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، ما انا بقارئ، میں پڑھ نہیں سکتا۔ پھر وہ نورانی شخص آگے بڑھا اور ان کو اپنی روحانی قوت سے تھما، ایسا تھام جو درد نہیں دیتا مگر روح کو ہلا دیتا ہے۔ پھر چھوڑ دیا۔ دوبارہ آواز، اقرا۔ دوبارہ جواب، ما انا بقارئ۔ تیسری دفعہ وہ اور بھی قریب آئے، غار کی دیواریں ہلنے لگیں، اور پھر زمین کی تاریخ بدل گئی۔ یہ میموری کا مسئلہ نہیں تھا، یہ اللہ کی تعلیم تھی، یہ الہام تھا، یہ نبوت کا آغاز تھا۔ غار ہیرا کا اندھیرا نور بن گیا، انسانی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہو چکا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم لرز رہا تھا، ان کے دل پر وحی کا بوجھ، اللہ کے کلام کا اثر اور ایک عظیم ذمہ داری کا آغاز۔ وہ غار سے نکلے، تیز قدم، بے چین سانسیں، اور ایک ہی پکار، زملونی، زملونی، مجھے اڑاؤ، مجھے دھک دو۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے انہیں سنبھلا، تسلی دی اور پوچھا، کیا ہوا میرے مالک؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات کا واقعہ بیان کیا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، آپ سچے ہیں، امانت رکھتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مسافروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ رات کا ٹھنڈا نور، مکہ کی سنگلی گلیاں اور چاند کی روشنی ان کے ساتھ چل رہی تھی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا، چلیے ہم میرے چاچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس چلتے ہیں۔ وہ ایک بہت ذہین اور اہل کتاب کا عالم تھا، یعنی دونوں شفقت اور وہ گہرائی کے ساتھ ان کے گھر تک پہنچے۔ ورقہ اپنی آخری عمر میں تھا، بہت کمزور، مگر چہرہ علم اور نور سے روشن۔ انہوں نے پورا واقعہ سنا، ہر لفظ، ہر جھٹکا، ہر سانس، اور پھر ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکالے۔ وہ لرزتی آواز میں بولے، وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا۔ پھر کہا، کاش میں اس وقت جوان ہوتا، میں تمہاری مدد کرتا۔ تمہاری قوم ایک دن تمہیں یہاں سے نکال دے گی، لیکن اللہ تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرانی سے پوچھا، کیا یہ میری قوم، میرے اپنے لوگ؟ یہ تو میرے چہنے والے ہیں۔ ورقہ نے آنسوؤں بھری آواز میں جواب دیا، اے محمد، آپ سے پہلے جس نے بھی توحید کی دعوت دی، اس نے تکلیفیں اٹھائی، اس سے دشمنی کی گئی۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے، اور سب سے پہلی آواز جو نزول ہوتی ہے وہ ہے، اقرا، پڑھو، مگر صرف پڑھنا نہیں، باسم ربک، رب کے نام کے ساتھ۔ یعنی علم کی پہلی سیدھی یہ ہے کہ علم تبھی روشن ہوتا ہے جب اس کا ابتدا رب کے ذکر سے ہوتا ہے۔ الذی خلق، اس رب کا نام لو جس نے پیدا کیا، یعنی جو تمہاری دھڑکن سے لے کر ستاروں تک کا خلقار ہے۔ وہ کہہ رہا ہے، میرے نام کے ساتھ علم شروع کرو۔ خلق الانسان من علق۔ اس ایک جملے میں انسان کی پوری کہانی بند ہے۔ اللہ تمہیں تمہاری اصل دکھا رہا ہے، جامے ہوئے خون کے ایک لوٹھرے سے انسان کی تخلیق کی۔ ایسے لگتا ہے جیسے آیات دل پر لکھ رہی ہو۔ تیری ابتدا کمزور تھی، اندیکھی تھی، بے نام تھی،
लेकिन जिस ज़ात ने इतनी नाजुक शुरुआत से तुझे पूरा इंसान बनाया, वो तुझे इल्म भी वैसे ही देता है, कदम ब कदम, नूर ब नूर। اقرأ وربك الأكرم फिर अल्लाह दोबारा हुक्म देता है, इकरा, पढ़ो, मगर अब लफ्ज बदल जाता है, व रब्बुकल अकरम, तेरा रब अकरम है, सबसे ज्यादा करम करने वाला। यानी अगर तुम इल्म की तरफ कदम बढ़ाओ, रब अपने करम के दरिया खोल देता है। जितना तुम सीखना चाहो, वो देने में उससे भी ज्यादा सखी है। ये आयत गोया कहती है, इल्म तुम्हारी मेहनत से कम, रब के करम से ज्यादा मिलता है। الذي علم بالقلم कलम वो सीधी सी लकड़ी नहीं, अल्लाह का दिया हुआ इल्म का निजाम है। कलम का मतलब हिफाजत, तहकीक, तारीख, नस्लों तक इल्म पहुंचाना। अल्लाह कह रहा है, मैंने कलम सिखाया, यानी जो इल्म लिखा जाता है, जो वर्ड्स जनरेशन टू जनरेशन सफर करते हैं, जो हमेशा कायम रहते हैं, ये सब उसी रब का इनाम है। ये आयत ये एहसास दिलाती है कि जो कलम, जो लिखने की सलाहियत तुम्हारे पास है, वो अल्लाह के इल्म का दिया हुआ तोहफा है। علم الإنسان ما لم يعلم और ये आयत इंसान की तकदीर बयान कर देती है। अल्लाह ने इंसान को वो सिखाया जो वो बिल्कुल नहीं जानता था। पहला ख्याल, पहला लफ्ज, पहला इल्म, हर नूर जो दिल और दिमाग को जड़ता है, हर समझ अल्लाह की तरफ से। तेरी हर अक्ल, हर टैलेंट, हर स्किल मेरी तरफ से एक अमानत है। इंसान जहां तक भी पहुंचता है, वो रब की तालीम का नतीजा होता है। वो रब जो बेशुमार छुपे हुए इल्म का खजाना रखता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इल्म हासिल करना हर मुस्लिम पर फर्ज है। हम मानते हैं कि इल्म फर्ज है, लेकिन इल्म सिर्फ दीन का नहीं, दुनिया का भी होता है। टू अंडरस्टैंड बेटर, हम इल्म नॉलेज को दो हिस्से में डिवाइड करेंगे। रिवील्ड नॉलेज, इल्म हिदायत, एक्वायर्ड नॉलेज, इल्मुल अशिया। इल्म हिदायत या रिवील्ड नॉलेज वो है जो अल्लाह ने इंसान को रहनुमाई के लिए नाजिल किया। कुरान, वही या नबी के जारिये से सिखाया गया हो, यानी वो इल्म जो सीधा हिदायत देता है। और दूसरी तरफ इल्मुल अशिया यानी एक्वायर्ड नॉलेज। ये वो इल्म है जो इंसान तजुर्बे, साइंस, ऑब्जर्वेशन और पढ़ाई से सीखता है। इसमें टेक्नोलॉजी, डिजिटल अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनोवेशन, सोसाइटी का काम करना और मॉडर्न दुनिया चलाने के तमाम स्किल्स शामिल होते हैं। मतलब दुनिया का निज़ाम कैसे चल रहा है, मशीन्स कैसे काम करती हैं, सिस्टम्स कैसे बनते हैं, एंड मेनी मोर। ये सब एक्वायर्ड नॉलेज है। ये दोनों इल्म मिलकर इंसान की जिंदगी को पूरा बनाते हैं। एक रूह को रास्ता दिखाता है, दूसरा दुनिया को समझने की कुव्वत देता है। लेकिन यहां अहम इंसाइट है। कुरान इन दोनों को अलग नहीं करता। ये कहता है, अल्लाह उन लोगों को बहुत हायर स्टेजेस पे ले जाएगा जिन्हें इल्म दिया गया। सूरा मुजादिला 58:11। हिस्ट्री में मुस्लिमों ने सब कुछ पायनियर किया, यानी फर्स्ट पर्सन। एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी, कंस्ट्रक्शन एंड मेनी मोर। अल ख्वारिज़मी ने हमें एल्गोरिदम्स दिए, ये जो आज आपके कंप्यूटर्स में यूज होते हैं। अल राजी ने एडवांस्ड मेडिसिन की फाउंडेशन रखी। पूरी इस्लामिक गोल्डन एज इस प्रिंसिपल पर बना था, दीन और दुनिया के बीच परफेक्ट बैलेंस।